بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق کچھ ضروری مسائل عرض کیے جا رہے تھے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان مسائل کا علم بہت ضروری ہے، ورنہ روزے کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ ہم اپنے طور پر کچھ کاموں کی وجہ سے فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہی کچھ باتیں عرض کی جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں قے ہو جانا، الٹی ہو جانا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، تو ہم اپنے طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ روزہ چلا گیا، ٹوٹ گیا۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر قے خود بخود آ جائے، بدہضمی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے منہ بھر کر آ جائے یا تھوڑی تھوڑی آ جائے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، قے ہوگی، کچھ حصہ منہ کے حصے میں آ گیا، اب اس کو آدمی یوں ہی نگل گیا تو کہا کہ اب روزہ ٹوٹتا ہے۔ باہر کے حصے میں آنے کے بعد اس کو تھوک دینا چاہیے تھا، اس نے تھوک کے نگلنے کی طرح اس کو بھی نگل دیا، تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ خود بخود قے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، آدمی خود انگلیاں ڈال کر قے کرنے لگے، بے قراری کو دور کرنے کے لیے اپنے عمل سے قے کرنے لگے تو روزہ ٹوٹے گا۔ خود کے قے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کان میں اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ کان میں دوا ڈالنے کا اثر حلق میں محسوس ہوگا، کڑوا پن دکھے گا، یا اگر آنکھ میں سرما بھی لگائیں یا دوا بھی ڈالیں، حلق میں کڑوا پن نظر آئے گا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو کوئی بھی ایک زنڈو بام ہے یا کوئی بھی اور چیز، وکس وغیرہ، اگر کوئی بندہ لگانا چاہے تو وہ پیشانی پر، گلے کے حصے میں، کسی اور جگہ وہ لگا سکتا ہے، لیکن ناک کے قریب اس کو لے کر اس کو سونگھ نہیں سکتا، کیونکہ اگر سونگھے گا تو اس کا جو تیز پن ہے وہ حلق کے اندر جائے گا اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کی امکانات ہیں۔ لہذا پیشانی پر لگا سکتا ہے، گلے پر لگا سکتا ہے، جسم کے کسی اور حصے پر لگا سکتا ہے، لیکن ناک کے اس حصے پر لگانا مناسب نہیں ہے۔ یہ ہو گئے روزے سے متعلق۔ اور غسل سے متعلق مسائل یہ عرض کیے جا رہے تھے کہ غسل خانے میں، حمام میں، جسے واش روم کہتے ہیں، کہ اگر اس میں جانا ہو تو پہلے ڈاواں پیر رکھنا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہوئے اندر جانا۔ اگر پوری دعا نہ آتی ہو، کم سے کم بسم اللہ کہہ کر اندر جانا۔ اب غسل خانے میں، حمام میں ناپاکی دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ لکھا ہے، سب سے پہلے جسم کی گندگی کو دور کرے۔ اگر غسل جنابت ہے، غسل ٹوٹا ہوا ہے، تو پہلے وہ گندگی دور کرے اور بعد میں نہانے کا عمل شروع کرے۔ اگر حمام میں نہانا ہو تو کیا ننگا ہو کر نہا سکتا ہے یا کپڑے پہن کر، ضرورت کے درجے کے کپڑے پہن کر نہانا ضروری ہے؟ یہ بھی نازک مسئلہ ہے۔ علماء کرام نے یوں لکھا ہے، اگر ایسی جگہ نہا رہا ہو کہ جہاں کسی کے دیکھنے کی امکانات نہیں ہے، کوئی آدمی جھانک بھی نہیں سکتا، کوئی آدمی، کسی کی نظر اپنے جسم پر پڑ بھی نہیں سکتی، ایسے بند کمرے میں اگر غسل کر رہا ہوں، جیسے عموماً گھروں کے اندر واش روم ایسے ہی ہوتے ہیں، کہا کہ اس جگہ پر اگر ایسی کوئی مجبوری ہو، جسم میں زائد کپڑے نہ ہوں، یا کسی سفر میں ہو، ٹرین کے سفر میں ہو، کہ اس جگہ پر اگر کپڑے، مجبوری کا درجہ ہوتا ہے، کہا کہ اگر ایسی جگہ میں ننگا نہانا چاہے تو اس کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ شرم حیا کے خلاف ہے۔ اللہ سے تو شرم کرنی چاہیے اس کو، وہاں بند کمرے میں کوئی تو نہیں دیکھتا اس کو، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں، لہذا شرم حیا کے خلاف ہے، شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو ننگا نہانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر اور اچھا طریقہ یہ نہیں ہے، شرم حیا کے خلاف ہے اور اللہ سے شرم کرنی چاہیے، لہذا یہ مسئلہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ اور نہاتے ہوئے کس رخ پہ بیٹھ کے نہانا ہے، یہ بڑے نازک مسائل ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اگر ننگے نہا رہے ہیں کسی وجہ سے تو کہا کہ قبلے کی طرف نہ پیٹ کر سکتے ہیں، نہ منہ کر سکتے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتے، جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔
تو بلکہ اس طرف منہ کر کے یا اس طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ قبلے کی بے ادبی، بے حرمتی یہ بھی اسلام میں درست نہیں ہے۔ لہذا بیت الخلاء جیسے عموماً لیٹرین میں جاتے ہیں تو کوئی مسلمان کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ یہ ایمان کی غیرت کے خلاف ہے، مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ ہو بہو اسی طرح نہاتے ہوئے بھی، ننگا نہاتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر گھر میں شاور اس طریقے پہ ہے کہ بالکل قبلے کی دیوار کی طرف ہے تو اس حالت میں کہ منہ اس طرف کر کے یا اس طرف کر کے نہانا چاہیے، تاکہ ہمارے جسم کا قبلے کی طرف رخ نہ ہو جائے اور اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو ایسی غسل کے موقع پر اگر کسی وجہ سے پہلے وضو نہ کر سکا، جیسے کل مسئلہ عرض کیا گیا تھا، سنت طریقہ یہ پہلے وضو کرے بعد میں غسل کرے۔ اگر وضو بھول جائے تو غسل کے بعد پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے نہاتے ہوئے اگر پیشاب ہو جائے، انسان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، نہاتے ہوئے اگر پیشاب ہو جائے تو کیا دوبارہ پھر غسل کرنا پڑے گا؟ کہا کہ اگر نہانے کے درمیان میں اگر پیشاب ہو جائے، کیونکہ ابھی غسل باقی ہے، جسم پر پانی بہانا ہے، تو اگر جسم پر پانی بہہ گیا اب پھر بھی دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر نہانے کا عمل پورا ہو گیا، اب یوں سمجھو کہ ٹوال سے جسم پوچھنے کی ضرورت ہے، تو اس موقع پر پیشاب کی ضرورت ہو گئی تو اب پیشاب کرے گا تو اب دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پیشاب کے عمل سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنے پر علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ نہانے کی جگہ اگر کوئی پیشاب کرتا ہے، بے احتیاطی کرتا ہے، تو اس سے دو بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے بھولنے کی بیماری اور دوسرا شک کی بیماری ہے۔ لہذا نہانے کی جگہ پر اگر پیشاب ہو جائے کسی بھی حالت میں اس جگہ کو پانی بہا دینا ہے۔ ادھر پیشاب بھی ہو رہا ہے، ادھر غسل بھی چل رہا ہے، تو جیسی جسم کا پانی پیشاب کے حصے پر گرے گا تو وہ چھینٹے دوبارہ جسم پر اڑیں گے، تو جسم بجائے پاک ہونے کے پھر ناپاک ہوتا رہے گا۔ اور اس سے دو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک تو ہے بھولنے کی بیماری انسان کو پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا شک کرنے کی، ڈاؤٹ، جسے بھی دیکھتا ہے ہر ایک پر شک کرنے لگتا ہے۔ یہ دو قسم کی بیماریاں نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنے اور پیشاب میں بے احتیاطی کرنے پر یہ دو بیماریاں عموماً ہوتی ہیں۔ لہذا آپ ان چیزوں میں بھی احتیاط کریں تاکہ ان بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارا غسل سنت کے مطابق بھی ہو اور ہم صحیح طور پر اپنے جسم کو پاک و صاف بھی کر سکیں۔ یہ دو چار مسائل تھے، انشاءاللہ بقیہ مسائل برس کیے جائیں گے، بہت اہم مسائل، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی امید ہے آپ سب اس کے پابندی کر رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اور آج ایک دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا۔ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر دیں دو طرف، دعا سے پہلے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر آپ اپنی انفرادی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے چھوٹ گئی، تب بھی آپ اس کے اپنے آپ کو پابند بنائیے، کیونکہ انسان ہیں، نماز میں توجہات کبھی ہٹ جاتی ہیں اور کبھی خیالات بہک جاتے ہیں۔ لہذا نماز صحیح معنی میں 100% کامل نماز ہماری نہیں بنتی۔ لہذا ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے، اس کو 3 مرتبہ استغفار کہتے ہیں، کہ ہر سلام کے بعد 3 بار اس کے اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ انشاءاللہ یہ سنت عمل ہے، اس کی وجہ سے نماز کے برکات اور نماز کے جو کچھ اثرات ہیں وہ انشاءاللہ ہماری زندگی پر آئیں گے۔